یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہاری جانیں ہیں، لا یضرکم، نہیں نقصان دے سکے گا تمہیں، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا ہے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت کے اوپر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اکٹھے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو دعوت دی کہ تم ایمان لے کر آؤ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ تو ان لوگوں نے جواب کے اندر کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کافروں کو تم دعوت دیتے ہو، یہ دین کی دعوت بھی تم کسی کو دیتے ہو، اگر وہ تمہیں جواب کے اندر کی گالی دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے، تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، تم اس کی بات سے پریشان نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، تمہارے ذمے تمہاری جانیں ہیں، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، من ضل، جو گمراہ ہے، جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑا ہوا ہے، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم کرنا، ان کو نیکی کی طرف دعوت دینا، برے کاموں سے ان کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ تمہیں لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اذا اہتدیتم، جب تک تم ہدایت پر ہو، تمہارا دین مضبوط ہے، تم اپنے ایمان کے اوپر مضبوط ہو، تم اپنے دین کے اوپر مضبوط ہو، تم سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہو، تو کسی شخص کے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ تمہیں دین سے پھیر سکے، تمہیں گمراہ راستے کے اوپر لے جا سکے۔ اسی وجہ سے جب بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں یا لوگوں کو دعوت دیں، ان کی باتوں میں سے کسی کا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اور افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو ان کو ہدایت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، آگے نہیں آ رہے، کیا ہوگا، افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا کام ان کے تک بات پہنچا دینا، آگے مانے یا نہ مانے ان کے ذمہ ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، وہ اپنی بات سمجھ بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، ان کے سامنے آخرت بھی ہے، قبر بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، اگر وہ آنا چاہیں گے تو ہدایت کے اوپر آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، ایمان لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں، سیدھے راستے کے اوپر چلیں یا نہ چلیں، جس سیدھے راستے کے اوپر جو چلنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل رہے، جو ایمان کو نہیں قبول کر رہے، سب کے سب ایک دن آئے گا تو میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، سب کے سب تو میرے پاس آؤ گے، اچھے کام کرنے والے، برے کام کرنے والے، دین والے، بے دین، ایمان والے، بے ایمان، سب کے سب ایک وقت آئے گا، یعنی قیامت آئے گی تو سارے کے سارے اللہ کی دربار کے اندر پیش ہو جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم میری دربار کے اندر پیش ہوگے نا، پھر میں تمہیں ہر چیز کی خبر دوں گا جو تم دنیا کے اندر کر کے آؤ گے۔ 60 سال کی زندگی گزاری ہے، 70 سال کی زندگی گزاری ہے، 50 سال کی زندگی گزاری ہے، 100 سال کی زندگی گزاری ہے، ہر لمحے کی، ہر سیکنڈ کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے۔ کرامن کاتبین، 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، نیکی والا کام کر رہے ہیں یا گناہ والا کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کا سب لکھ رہے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اقرا کتابک، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، اس کو دیکھو اور پڑھو، کیا میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ ولا یظلم ربک احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب اعمال نامہ بد وقت لوگ پڑھیں گے
تو कहेंगे ये इस अमाल नामे को क्या हो गया है, इसने छोटी बात छोड़ी है, न बड़ी बात छोड़ी है, जो कुछ हमने किया था दुनिया के अंदर सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसी वजह से हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं, कोई पता नहीं है मौत का कि कब आ जाए हम इस दुनिया से चले जाएँ। जो भी हम काम करें, सोच समझ कर करें, ये करें कि हम जो काम कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर फरिश्ते हैं, ये लिख रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को हम क्या जवाब देंगे। मैदान महशर के अंदर सारे लोग जमा होंगे, यहाँ तो हम 2 आदमियों के सामने बात का जवाब नहीं दे सकते कि कोई बुरा काम हमसे हो जाए, बेहयाई वाला काम हो जाए, 2 आदमियों के सामने हमारी रुसवाई हो जाती है कि हमारी रुसवाई होगी मजमे के सामने, हम कैसे बात कहेंगे। जब मैदान महशर लगा हुआ होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितना भी इंसान आएँगे, सारे के सारे जमा होंगे, वहाँ हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से नेकी वाला काम करें, बुरे कामों से दूर हो जाएँ और सोच समझ के अपना कदम उठाएँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।